اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ پیار و محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے انعامات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ باقی انبیاء کو معجزات ملے، ایک معجزہ، دو معجزے، چار معجزے، 8 معجزات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، چونکہ خاتم النبیین تھے، محبوب رب العالمین تھے، اللہ کریم نے جتنے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے وہ سارے معجزات پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، اور مزید اضافہ فرمایا یہ الگ سے بھی کئی معجزات عطا فرمائے۔ ہر معجزہ شان والا، برکت والا، عظمت والا۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے، آقا کا مبارک چہرہ ہے۔ یہ اتنا پیارا معجزہ ہے کہ جو بھی دل سے اس کی زیارت کر لیتا اللہ کریم اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے آقا کریم کے حسن کا، آقا کے جمال کا کئی صحابہ نے تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ پوچھا گیا آپ بھی بتائیں پیارے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا؟ وہ کہتے حسن و جمال ایسا تھا کہ ہم نے ساری زندگی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا۔
یہ پیارے آقا کا حسن تھا۔ صحابہ بیان کرنے والے کسی سے پوچھا بتائیے آقا کا چہرہ کیسے تھا؟ بعد میں آنے والے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم آقا کے مبارک چہرے کو دیکھتے یوں لگتا سورج آقا کے چہرے پہ چل رہا ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، بھوکے کو بھوک لگتی ہے تو اسے کھانے کو چاہیے، پیاسے کو پیاس لگتی ہے تو اسے کچھ پینے کو چاہیے۔ جب تک بھوکے کو کھانا نہ کھلایا جائے، پیاسے کو پانی نہ پلایا جائے، نہ بھوکے کی بھوک مٹے گی نہ ہی پیاسے کی پیاس ختم ہوگی۔ دنیا جہاں کی باتیں کر لے، اسے نعمتیں دے، کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، باقی چیزیں بعد میں، پہلے کچھ کھانے کو دو۔ حتیٰ کہ آپ دولت اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دیں، خوش تو ہو جائے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا، بھوک ختم نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک بھوکے کو کچھ کھلانا پڑے گا، پیاسے کو کچھ پلانا پڑے گا، اس کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں بعض اوقات ہمیں بھوک لگتی، پیاس لگتی، دائیں جاتے بائیں جاتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا، ایک ذرہ بھی نہ ملتا، مایوس ہو کے کہ اب کھانا نہیں ملے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے، جو ہی مصطفیٰ کے چہرے پہ نگاہ پڑتی، ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی، ہماری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک والضحیٰ چہرہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، دنیا دیکھی ہے آپ نے، میں نے، تصاویر میں، ٹیلی ویژن میں، میڈیا میں، بڑا حسن والی، بڑی جمیل ہے، ایک سے ایک بڑھ کے نظارہ ہے۔ کسی پہاڑ کو دیکھیں تو کسی سمندر کی گہرائی کو دیکھے، آدمی مبہوت ہو جاتا ہے۔ اتنا حسن دنیا میں اللہ نے حسن بکھیر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی مثال دیتا ہے فلاں چیز کا حسن دریا کی طرح، فلاں کا حسن فلاں چیز پہاڑ کی طرح، اس سے آگے نہیں جا سکتے، بھئی ہے ہی کچھ نہیں۔ آئیے صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ مثال شروع کہاں سے کرتے؟ جہاں ہماری مثالیں ختم ہوتی، صحابہ کی مثال وہاں سے شروع ہوا کرتی۔ صحابہ سے پوچھا گیا بتائیے پیارے آقا کا چہرہ کیسا تھا، حسن کس طرح کا تھا؟ صحابہ کہنے لگے اس حسن کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، بس اتنا سمجھ لو جو ہی آقا کے چہرے کو دیکھتے یوں لگتا اللہ کا قرآن کھل گیا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے گویا قرآن کی تلاوتیں کرتے جاتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کریم نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نہ مانے تو نبوت کی دلیل کے طور پہ معجزہ دکھایا جاتا۔ اب انبیاء نے بھی معجزات دکھائے، جن معجزات کو دیکھ کے وہ لوگ کلمہ پڑھ گئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو اتنے معجزے عطا فرمائے، فرماتے ہیں نبوت کی دلیل کے لیے اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا، ہمارے آقا کا چہرہ ہی دلیل بن گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد چہل قدمی فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ سے باہر لے سیر فرما رہے ہیں۔ چلتے چلتے آقا کو دکھائی دیا ایک وہ قافلہ آیا، مسافر لوگ آئے ہیں۔
آقا ان کا حال احوال پوچھنے، خیریت دریافت کرنے ان کے پاس چلے گئے۔ جب پوچھا، چکر لگایا، حال احوال پوچھا، آقا کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ آقا ان کے قریب گئے، کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ جی ہم تاجر لوگ ہیں، منافع ملے گا تو بیچ دیں گے۔ آقا نے پوچھا کتنے کا؟ جی اتنے سا، وہ کھجوروں کے بدلے یہ اونٹ دے دیں گے۔ آقا نے کہا میں خریدنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو ویسے چہل قدمی کرتے آ گیا، اونٹ لے جاتا ہوں، تمہاری اونٹ کی قیمت بھجوا دوں گا۔ وہ خاموش رہے۔ آقا نے اونٹ کی وہ نکیل پکڑی، آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ بعد میں انہیں کچھ سوچ آئی، کچھ ہوش آئی، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے ایک انجان کو دے دیا، نہ جان نہ پہچان، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ جو 3 لوگ آگے تھے کہنے لگے وہ تو نے کوئی نام پوچھنا تھا، کوئی پتہ پوچھنا تھا، کیا کرتے رہے؟ کہنے لگا مجھ پہ غصہ نہ کرو، ان کا چہرہ اتنا پیارا تھا میں تو چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے کو کہا کہ تو بھی تو میرے ساتھ تھا نا، یہ مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے، تو کوئی سوال کر لیتا۔ اس نے کہا میری بھی یہ حالت تھی، ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھی میں تو آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ اچھا تیسرا کہنے لگا تم بتاؤ تم کیوں نہیں بولے؟ کہنے لگا وہ جب گفتگو کر رہے تھے یوں لگتا تھا منہ سے پھول جڑ رہے ہیں۔ اچھا اب کیا کریں؟ باتیں کرنے لگے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ لوگ بھیجتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، اعلان کرواتے ہیں۔ اچانک ساتھ سردار کا خیمہ، اس کی بیوی نے پردہ اٹھایا، کہنے لگی اس اجنبی کے بارے میں باتیں نہ کرو، اگر تو قیمت دے دی تو ٹھیک ہے وگرنہ میں قیمت دوں گی۔ اچھا تو جانتی ہے تو پہلے بتا دیتی، ہمیں کیوں پریشان کیا؟ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، اس جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اتنی باتیں کر رہے تھے، آقا کے صحابی نے کھجوریں لے کے آقا نے بھجوا دیا۔ وہ کھجوریں لے کے آئے، یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، یہ تمہاری مہمان نوازی۔ ہماری مہمان نوازی؟ وہ کون تھے؟ ہم ان کے بارے میں باتیں کر رہے، تمہیں نہیں پتا وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اچھا ان کے بارے میں باتیں بتاؤ۔ باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے اس نے کہا اچھا یہ آخری رسول ہیں، سارے کا سارا قافلہ جاتا ہے، آقا کے جا کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا۔ تو یہ چہرہ مبارک کی برکتیں صحابہ کرام بلا اختیار کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ کرنے والوں نے کہا ہمیں ترجمہ کر کے بتاؤ، سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، کہا یہ بھی عربی وہ بھی عربی زبان تھی، ہم اردو جاننے والے۔ کہا اچھا پھر سنو اس کا ترجمہ یہ ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہا یہ ترجمہ بنتا، سمجھ آئی؟ کہا ابھی سمجھ نہیں آئی، ذرا آسان زبان میں سمجھاؤ۔ وَأَحْسَنُ مِنْ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا سنو وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے، محبوب خدا ٹھہرے۔ سمجھ آ گئی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ کہا نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، کچھ اور بیان کرو، میں پوری طرح سمجھنا چاہتا ہوں۔ جواب دینے والے نے کہا کوئی مثل مصطفیٰ کا
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سوال کرنے والے نے کہا اور مجھے سمجھا دو، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ جواب دینے والے نے کہا تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے، چہرہ تیرا ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ پھر کہا ابھی پوری طرح دل مطمئن نہیں ہوا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اس کا ترجمہ مجھے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا تو ترجمہ سننا چاہتا ہے تو غور سے سن۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہا اب سمجھ آئی، لیکن کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلو، وہ ترجمہ کر کے بتائیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لوگ چلے اللہ کی بارگاہ میں، حضور اس کا ترجمہ کر دیں۔ فرمایا ترجمہ کرنا ہے تو سنو، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔